نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع ہے حدیث کی روشنی میں۔ یہ وہ برائی ہے، یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہم کام اس لیے کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ان کے وبال کا اور گناہ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس کا گناہ کیا ہے۔ تو آج جو موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ اگر کسی کی چیز پہ دعویٰ کر دے انسان، وہ چیز اس کی ہے نہیں لیکن اس کا دعویٰ کر دے تو اس کا کیا گناہ ہے اور کیا وبال ہے اس کا۔ یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں 2319 نمبر پہ ہے، 2319، اور بخاری شریف میں 3508 اور مسلم شریف میں ہے 61۔ یہ تین کتب حدیث کا آپ کو میں نے حوالہ دے دیا ہے، اور راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی تو وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اب ذرا توجہ اور غور سے سن لیں کہ کیا حدیث ہے اور کیا وعید ہے اس شخص کی جو دوسروں کی چیز پہ دعویٰ کرے۔ آپ نے فرمایا جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آپ کو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ کو میں نے 7 نمبر بتا دی ہیں، دوبارہ آپ سن لیں کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نمبر اور کتاب میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم حدیث کا مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے خیال میں آ جائے کہ ہم نے اتنی کبھی سخت وعیدیں پہلے سنی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے ساتھ آپ کو کتاب کا نام اور حدیث کا نمبر بتاتا ہوں، اور یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ ہو سکتا ہے نمبر میں کوئی غلطی ہو کیونکہ نسخے مختلف ہو سکتی ہیں۔ میرے پاس تو میں تو وہی بیان کروں گا جو نسخہ میرے پاس ہے، نمبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ روایت وہی ہوگی، روایت میں انشاءاللہ تعالیٰ فرق نہیں ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، ابن ماجہ میں 2319 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں 3508 اور مسلم شریف میں 61، کہ اگر کسی نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو آج کل ایک عام رواج بن چکا ہے، خاص طور پر کہ پراپرٹی مافیا میں، کہ لوگ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں لے لیتے ہیں، کاغذ بنا لیتے ہیں۔ تو جو بیچارہ مالک ہوتا ہے وہ ساری عمر دھکے کھاتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی تو نسلیں گزر جاتی ہیں اس کو اپنی ہی چیز ثابت کرنے کے لیے، اپنی ملکیت، اپنی چیز سے ملکیت ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور وہ نہیں کر پاتا۔ لیکن جو طاقتور اور ظالم ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کا پتہ تو قیامت والا دن پتہ چلے گا نا، کہ یہاں تو ہم ظلم اور زیادتی کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا جو وبال ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ ابن ماجہ میں 2320 نمبر پہ ہے، 2320، اور سنن ابی داؤد میں 2598۔ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے آج کل ہمارے معاشرے کا، یہ مشاہدے میں کئی دفعہ بات دیکھنے میں آئی ہے۔ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ یہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی ناحق جھگڑے میں مدد کرے یا حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی طاقتور بندہ ہو تو ہم چاہے وہ جھوٹا بھی ہو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ناراض ہوگا۔ جو کسی شخص کی ناحق مدد کرے
یا ناحق حمایت کرے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بھی روایت ذہن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کسی امیر کی اسے پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے پھر بھی اس کی مدد کرے یا اس کی جھوٹ پہ اس کی تصدیق کرے، وہ میرا نہیں اور میں اس کا نہیں۔ اب اس سے سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے ہیں کہ کسی کے جھوٹ میں کسی کی مدد کرنا، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی آپ اس جھگڑے میں آپ اس کی مدد کریں، کوئی آپ کا دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے یا کوئی طاقتور ہے، کوئی پیسے والا ہے، تو آپ اس کے جھوٹ میں اس کی مدد کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بخاری شریف میں یہ 3196 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے ناحق کچھ لے لیا قیامت والے دن اسے 7 زمینوں میں دنسایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین پہ ایک بالشت بار بھی ناحق قبضہ کیا تو اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ یہ میں آپ کو نمبر 7 اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی مطالعہ کریں، بخاری شریف کھولیں ذرا، دیکھیں اس میں کہ 3196 نمبر پہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں جو دونوں راوی ہیں وہ باپ بیٹا ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے روایت کرتے ہیں ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہم یہاں تو ظلم کر لیں گے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دے دی ہے، عہدہ دے دیا ہے، تو اس کا جو وبال ہے اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی یہ کام نہ کریں، کیونکہ آج کل جو عمریں ہیں لوگوں کی وہ میکسیمم 60 70 یا 80 تک ہیں، اس سے زیادہ تو بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ظلم کر کے یا ہم کسی کا ناجائز قبضہ کر کے جو جائیداد بنائیں گے اس سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے، بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ تو صرف اپنی قبر پہ بوجھ ڈالتے ہیں، فائدہ تو ان کی اولاد اٹھاتی ہے۔ وہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہیں اپنا مال پسند ہے کہ وارثوں کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون ایسا ہوگا جسے اپنا مال پسند نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اپنا مال وہ ہے جو صدقہ کر کے خیرات کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا، جو پیچھے ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو ہم یہ ظلم کر کے، یہ زیادتیاں کر کے، کسی پہ قبضہ کر کے، کسی پہ ظلم کر کے جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے، ہمیں صرف اس کا حساب دینا پڑے گا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور حساب کتنا سخت ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلے بھی روایت ہو چکی ہے کہ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ پڑھ رہے تھے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ آدم کا مال کیا ہے؟ ابن آدم کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کے بسیدہ کر دیا یا آخرت کے لیے صدقہ کر دیا، باقی تو سب کچھ وارثوں کا ہے۔ تو یہ جو ظلم اور زیادتی ہے، خاص طور پہ آج کل تو اس کا بہت رواج ہے، یہ اکثر چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ لوگ لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک روایت اور بھی ہے کہ بخاری شریف میں ہے 2803 نمبر پہ 2803، بہت پیاری روایت ہے، بہت ہی پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایسا دور آئے گا، اور آج وہ 1000% وہ دور آ چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال لیا ہے وہ حلال طریقے سے لیا یا حرام طریقے سے لیا ہے، اور وہ آج زمانہ آ چکا ہے۔ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ مال آنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز تو ختم ہو چکی ہے، تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کرے ابھی کچھ لوگ ہیں جو حلال اور حرام کو جانتے ہیں کہ اس کا کیا وبال ہے،
اگر حرام کا ایک لقمہ بھی آ گیا، ایک روایت مجھے اور ذہن میں آ گئی کہ اگر 10 درہم کا آپ نے لباس خریدا ہے اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا شامل ہے تو آپ کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو حرام مال سے جسم پلتا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ روایتیں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو نہیں اس لیے لگی ہوں گی کہ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، دین کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے شاید انہیں یہ بڑی سخت روایتیں لگ رہی ہوں۔ تو ہم تو صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کوئی اس پہ عمل کر لے۔ اگر کسی نے بیان سن لیا تو کوئی ظلم سے باز آ جائے، کسی کی ناحق زمین پہ قبضہ کرنے سے باز آ جائے، کسی کی ناحق مدد کرنے سے یا حمایت کرنے سے باز آ جائے تو ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ وہ روایت بڑی دفعہ بیان ہو چکی ہے، اب سنن ابن داؤد میں ہے 3661 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، سعد بن سہل سے، کہ اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ جائے، اور یہی بات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمائی تھی، بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے 2942، 2 مختلف جگہ پہ 2 مختلف صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ جائے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہم بھی اسی لالچ پہ لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کو بیان سن لے تو یہ حدیثیں اس کے دل پہ اثر کر جائیں، کیونکہ یہ جو حدیثیں ہیں میری تو صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، پیچھے جو الفاظ ہیں وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو ایسے ہی سن کے کان سے نکال نہیں دینا چاہیے، ان کو دل کی گہرائیوں سے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم سے بچائے اور ظالم کی حمایت کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی ناک بےزتی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔